اور اس کو اپنی جان چھڑائی کے بدلے میں دینا چاہیں گے۔ کس چیز سے جان چھڑانا؟ بدترین عذاب سے قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت اللہ کی طرف سے ان پر یہ بات کھل جائے گی، وہ باتیں کھلیں گی جس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا میں بیٹھ کر یہ باتیں سوچتے رہتے ہیں، وہاں جا کر حقیقت کھلے گی کہ یہ جس پر تمہیں آج اتنا غرہ ہے، جس پر تمہیں آج اتنا بڑا ناز ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ارے زمین بھر بھی اگر لے جا کر اللہ کے یہاں پیش کرنا چاہو گے، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر ایک انگلی میں پہننے والے چھلے اور رنگ کی قیمت یہ ہے اللہ کے ہاں تو اس پوری زمین بھر کی قیمت۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اس وقت کھل جائے گی ان کے سامنے اللہ کی طرف سے جس کا یہ خیال بھی نہیں کیا کرتے تھے دنیا میں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا۔ اور کھل جائے گی ان کے اوپر برائیاں ان ساری حرکتوں کی جو دنیا میں کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان پر الٹ جائے گی وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اس کی حقیقت ان پر کھلے گی اور اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا۔ پھر فرمایا کہ یہ انسان کے خود آج جو ایسی باتیں کرتا ہے اور دوسروں پر اعتماد کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا جب یہ خود مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور دنیا میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اس وقت پھر اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اس وقت وہ سارے دلائل کہاں چلے جاتے ہیں جن دلائل کے بنیاد پر یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف جو ہے یہ نظریں اس کی جاتی ہیں، اس وقت پھر اللہ کو کیوں پوچھتا ہے؟ فرمایا جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، دعانا، تب تو ہمیں پکارا اور ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو عطا فرما دیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی مہربانی اور نعمت، قال انما اوتیتہ علی علم، تب وہ یہ کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میں اگر یہ نہ کرتا تو یہ کیسے ملتی، مجھے یہ نہ ہوتا تو میں کیسے ملتی، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ قابلیت ہے، میرے پاس فلانی ڈگری ہے، میرے پاس فلانا ایکسپیرینس ہے، میں نے جو یہ تدبیر کی تھی اس کا نتیجہ۔ غرض ہے کہ اللہ سے نظر ہٹ گئی اور پھر اپنی ان ساری باتوں پہ پہنچ گئی نظر، تو مصیبت میں اللہ یاد آیا تو اور نعمت جو ہے اس میں نسبت اپنی طرف کی۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں نعمت اپنی طرف سے تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ملی ہے اپنے علم کے بنیاد پر، اس کو مجھے پہلے سے علم تھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی کیونکہ میرے اندر وہ قابلیت موجود ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میری قابلیت کا رزلٹ ہے، فرمایا کہ یہ تو آزمائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتے ہیں۔ مصیبت آئی تھی تو مجھے یاد کیا تھا، چلو اب نعمت دو، کہ نعمت میں کیا حال ہے، معلوم ہوا کہ فیل ہو گیا، نعمت میں جیسے ہی نعمت میں پہنچا تو پھر مجھے بھول گیا۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے نعمت، بل ہی فتنہ، فرمایا کہ بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن دنیا کی میجارٹی جو ہے، اکثریت، وہ اس کا علم نہیں رکھتی۔ علم نہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ بھئی اس علم کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فرمایا ایسی باتیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، کیا بنا ان کا؟ فما اغنى عنهم، نہ بچا سکے ان کو وہ چیزیں جو وہ کچھ کیا کرتے تھے، ان میں سے کوئی تدبیر بھی ان کو نہ بچا سکی۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، ان کو آخر ان کی اپنی حرکتوں کی برائی پہنچ کر رہی۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں، فرمایا جو ان میں ظالم ہیں، جو موجودہ لوگ ہیں ان میں جو ظالم ہیں، ان کو بھی ان کی حرکتوں کی برائی پہنچ کر رہے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں ہما اور شما کا کوئی فرق نہیں۔ وما هم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو روکنے والے نہیں ہیں اس کے فیصلے کو نافذ کرنے سے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بات سوچنے والے کہ اس میں تو ہماری تدبیروں کا دخل ہے، ہم اگر مالدار ہیں، ہم اگر اچھا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ہمارے پاس اچھی کاریں ہیں، یہ تو ہماری قابلیت کا اثر ہے۔ ہمارے پاس یہ ڈگریاں نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ تدبیریں نہ ہوتی تو کہاں کو ہمیں یہ چیزیں ملتی۔ اور مایا کہ یہ بے وقوف انسان نہیں سوچتا یہ روزی روزگار جو کچھ بھی ہے یہ ہماری اپنی تقسیم ہے،
اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں جتنے قابل پڑھے لکھے ہیں سب مالدار ہوتے، اور دنیا میں جتنے جاہل ہیں سب جو ہیں وہ غریب ہوتے اور بھوک مرے ہوتے۔ لیکن دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ بعض دفعہ بے وقوف، جاہل، اجٹ، اتنا مال کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس مال کتنا ہے، اور بعض دفعہ قابل ترین انسان جو ہے وہ ایک پیسے کو ترستا ہے، ایک نعمت کے واسطے جو ہے وہ پریشان ہے۔ یہ کس کی آخر یہ تقسیم ہے؟ فرمایا کہ تو ہم نے کی ہوئی تقسیم تاکہ انسان سمجھے، اور یہ اور بھی جو بھی مسئلہ اور حکمتیں ہوں، یہ تو ہماری تقسیم ہے۔ انسان کی اگر اپنی تدبیروں کا اثر ہوتا تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دو دکاندار دو دکانیں کھولتے ہیں، ایک ہی سامان کی دکانیں، ایک ہی شہر کے اندر ہے، دونوں یکساں محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک کی خوب چلتی دوسرے کی نہیں چلتی۔ یہ کس کا اثر ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی اور طاقت ہے کہ جو یہ فرق کر رہی ہے، تو اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا اس بات کو کہ اللہ ہی وسیع کرتے ہیں، کھولتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگی کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہو، اور بے یقین کے واسطے تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یقین ہے تو اس کے لیے سارے سامان ہیں اس میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ قرآن کا عجیب کمال ہے کہ اتنا زور ہے دلائل کا، مخالفین کی حرکتوں کا جب تذکرہ ہے تو کیا جوش اور جذبہ آپ دیکھتے ہیں، انداز قرآن پاک کا، مگر اس غصے میں، اس غضب میں کیا رحمت اور مہربانی ختم ہو گئی؟ نہیں، اتنے زوردار طریقے پر بات کرتے کرتے فوراً رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور کس طرح کہ اگر انتہا ہے اس جوش اور جذبے کی تو پھر انتہا ہے اس رحمت کی اس کے مقابل میں۔ وہ جو آیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس کے بعد ذرا اس آیت کو پڑھائیں۔ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، گناہ کر کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس مت ہو۔ ایک انتہا کو بات، تو وہ بھی ایک انتہا ہے اور یہ بھی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جو مغلوب نہیں ہے، غالب ہیں، یہ انہی کے کلام میں خوبی ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا باکمال بن جائیے، غصہ ہے تو غصہ ہے، اور اگر مہربانی ہے تو مہربانی ہے، دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ اللہ کے کلام کی خوبی ہے کہ مخالفین اور یوں کہیے کہ نافرمانوں اور سرکشوں کے پر سے خطاب ہو رہا ہے، ان کی حرکتوں کی برائیاں بتلائی جا رہی اور فوراً کے فوراً رحمتوں کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر یہ آیت جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے واقعتاً اسلام کے مقابلے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو اب ایسے لوگوں کو خاص طور پر کہا جا رہا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ان حرکتوں کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زندگی بھر کفر اور شرک اور سرکشی کرنے والا اگر سچے دل سے کسی بھی وقت متوجہ ہوگا، ہماری رحمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا، کھلا ملے گا۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے کہہ دیجئے آپ میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے، بلا شبہ اللہ تعالی مغفرت فرما دیں گے سارے گناہوں کی، انہ هو الغفور الرحیم، کیوں؟ بلا شبہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ غفور ہے۔ غفور غافر کی سپر فارم ہے، غافر مغفرت کرنے والا، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی جس کی شان ہی یہی ہے کہ جہاں کسی نے کہا کہ معاف کر دیجئے، انہوں نے کیا، کتنی بڑی غلطی کر کے آنے والا ہو یوں نہیں وہاں سے کہا جاتا یہ کوئی غلطی معاف کرنے کی ہے، یہ جواب کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے الغفور ہونے کی بات، ورنہ غافر تو کوئی بھی دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ غافر اللہ کو بھی کہا گیا، لیکن جہاں تک بخشنا، کسی کی خطاؤں کو معاف کرنا، یہ تو انسانوں میں بھی ہوتا ہے، مگر الغفور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں چھوٹی غلطی ہوئی، بڑی غلطی۔ اب آپ بتائیں
کہ بھئی دنیا میں اگر برائیوں کی آپ درجہ بندی کرنی چاہیں کہ بھئی یہ چھوٹی غلطی، یہ بڑی غلطی، یہ بڑی اور ہے، بہرحال حقیقت تو ہے، تو قتل نبی سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں جرم ہو سکتا ہے کیا؟ ساری غلطیاں اس قتل نبی کے اس غلطی سے نیچے نیچے ماننی پڑیں گی، چاہے چوری ہو، زنا ہو، کچھ بھی ہو، اور آدمیوں کا قتل ہو، مگر قتل نبی جو ہے اس سے بھاری اور اس سے بھیانک تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ گھر سے کیوں چلے تھے؟ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بدترین جو غلطی ہو سکتی تھی، حضرت عمر فاروق اس غلطی کو کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنے گھر سے، اور محض ایک خیال نہیں بلکہ فیصلہ اور اس کا عزم لے کر چلے ہیں، اور پورا جوش اور جذبہ ہے اس کو کر ڈالنے کا، اور پھر یوں بھی نہیں کہ حالات جو ہیں وہ اس کے ناموافق ہیں اس کام کے کرنے کے کہ جس کام کو کرنے کے واسطے نکلیں، حالات بالکل سازگار ہیں۔ اگر وہ اپنا وہ عمل کر لیتے جس کے لیے نکلے تھے، کون ان کا ہاتھ پکڑتا؟ کیا اس وقت حالات ایسے تھے کہ عمر فاروق کو وہ کام کرنے سے کوئی روکتا دنیا اس وقت وہاں مکے کے اندر؟ نہیں۔ ایک طرف تو عمر فاروق کا اپنا دبدبہ، اور دوسری طرف مکے کے حالات جو ہے وہ ان کے موافق ہیں اس وقت، تو اس بات سے کوئی طاقت مکے کے اندر ایسی نہیں تھی کہ جو عمر فاروق کو وہ کام کرنے سے روکتی۔ ان حالات کے اندر عمر فاروق نکلے ہیں تلوار لے کر ہاتھ میں، اور ایسا انداز وہ ہے کہ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ مگر کیا ہوا؟ جب شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، توبہ کی، تو کیا پھر یہ کہہ کر رد کر دیا گیا اے عمر نکل جاؤ اس لیے کہ تم تو ایسے ہو ویسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جس کے وہ نبی ہیں بھیجے ہوئے ان کی بھی، دونوں کے دربار جو ہیں رحم اور کرم کے وہ کھلے ہوئے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بڑے سے بڑا جرم ہو یا چھوٹی سے چھوٹی خطا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ وہ بند نہیں ملے گا کسی بھی حالت میں۔ اس لیے وہ غالباً تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار نے، کس کا واقعہ ہے مجھے یاد نہیں، بہت عرصہ ہو گیا اس کتاب کو پڑھے ہوئے، کسی کا تذکرے میں ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، آتش پرست، بہت بوڑھا تھا، بیمار ہوا اور یہ خبر پہنچی کہ بھئی اب بچنے کی کچھ امید نہیں ہے، مطلب یہ کافی بیماری ہے۔ چنانچہ اس کی تیمارداری کے لیے وہاں پہنچے، تو مجوسیوں کے یہاں تو آگ جلتی رہتی ہے، ان کا معبود ہے تو زندہ رہنا چاہیے، تو آگ جلتی بھی تھی۔ انہوں نے جا کر کے، اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں کی شان یہی ہے، واقعات یہ ہے کہ ایک تبلیغ کا اور کسی کو غلط راستے سے ہٹانے کا جو جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے میں نے کل مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے اس کو ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے یہاں دیوبند کے مدرسے کے جو فاؤنڈر تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے حالات میں خیر اس وقت کیا بتاؤں گا، لیکن حاصل یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، مجھے تقریر کرنے کا اور واعظ کرنے کا حق نہیں ہے۔ واعظ کہنے کا، نصیحت کرنے کا حق تھا مولانا اسماعیل شہید کو۔ کیوں؟ اور ماتے تھے اس لیے کہ انسان دوسروں کو واعظ کہنے کا حق اس کو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی حالت یہ ہو کہ برائی کو دیکھ کر اتنا بے چین ہو جائے کہ جیسے کسی کو قضائے حاجت کی ہو، اور جب اس کی ضرورت ہو تو بے چینی ہوتی ہے، واش روم جانے کی ضرورت ہے، کیسی طبیعت بے چین ہوگی، کب چین آئے گی؟ جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو لے۔ فرمایا کہ جب تک کہ برائیوں کو دیکھ کر طبیعت میں اتنی بے چینی نہ پیدا ہو، کیا حق ہے نصیحت کرنے کا؟ یہ تو ان کی شان تھی، بہرحال وہ اپنے انداز میں انہوں نے کہا۔ اور مولانا اسماعیل شہید کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ ویسے ہی تھے کہ بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ جہاں کسی برائی کو دیکھا، جب تک کہ اپنی محنت اس پر نہ صرف کر لیں اس کو دور کرنے کے واسطے، نتیجہ کیا نکلنا ہے وہ بات الگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہی ہے، اور علماء حق کی، کہ کسی برائی کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ختم ہو جائے۔
تو چنانچہ وہ حضرت وہاں پہنچے. اب یہ خیال کہ یہ آتش پرست ہے، بوڑھا اتنا ہے کہ اگر آج بچ گیا تو کل بچ گیا تو پرسوں جانا ہے اس کو، کیا اس کا انجام ہوگا؟ میرا پڑوسی ہے، لاؤ اس وقت میں کم سے کم اپنا فرض ادا کروں. چنانچہ اس سے کہا کہ تو نے زندگی بھر 90 سال تیری عمر کو ہو رہے ہیں، تو نے زندگی بھر آگ کی پوجا کر کر کے گزار لی ہے، کیا ہے اس کے اندر، اس آگ کے اندر تجھے کیا دے سکتی ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ 90 برس جس نے گزارے ہیں کچھ تو یقین ہوگا، چاہے غلط ہے چاہے صحیح. تو اس نے آسانی کے ساتھ وہ ماننے والا نہیں تھا. ان حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ یہ آگ ہے، میں اس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا اور تو اسے سب کچھ سمجھتا ہے، اور 90 برس تو نے عبادت بھی کی اس کی، تو تجھ سے خوش ہونا چاہیے اس کو، مجھ سے ناخوش ہونا چاہیے. ایسا کر تو بھی اس میں ہاتھ ڈال اور میں بھی ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ جل جائے اس کا مطلب یہ کہ وہ غلطی پر ہے، اور جس کا صاف نکل آیا وہ حق پر ہے. میں اس کو مخلوق مانتا ہوں، معبود نہیں. تو اس کو معبود مانتا ہے اور بے اختیار نہیں. تو بھی ہاتھ ڈال میں بھی ڈال. اور اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا، یہ کہا کہ انہوں نے ہاتھ بھی ڈال دیا. ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کی بعض دفعہ ایک چیز وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے تو انبیاء کی شان ہے، اور بعض دفعہ ایک مرد مومن کا دل جو ہے وہ اندر سے ایک بات کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے الہام. الہام جو ہے وہ غیر انبیاء کو ہو سکتا ہے. الہام کے ذریعے یہ ضروری نہیں کہ باقاعدہ جبریل امین وہاں سے وہ پیغام لے کر ہی آئیں، وہ نہیں ہے الہام، بلکہ جس کو ایکسپریشن کہتے ہیں کہ دل کے اندر وہ اللہ کی طرف سے ایک بات آ جانا، تو وہ بعض دفعہ وہ ایسی صورت ہوتی ہے. نتیجہ وہ ہاتھ ڈال دیا، ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بھئی اس وقت یہ ہے. وہ تو کانپ گیا اس واسطے کہ اس کو تو یقین تھا کہ آگ تو جلاتی، میں کتنا بڑا بھی اس کا پجاری ہوں مجھے تو جلائے گی آگ. اس نے تو ہمت نہیں کی انگلی بھی ڈالنے کی، اور انہوں نے وہ ہاتھ باہر نکال لیا اندر ڈال کر کچھ. اس واسطے نے کہا کہ واقعی میں مانتا ہوں، مجھے یقین تھا کہ یہ آگ مجھے ہی جلائے گی، حالانکہ میں نے اس کی پوجا کی مجھے نہ چھوڑتی، اور تو اس کا مخالف ہے، تو بچ گیا. تو اس کے معنی یہ کوئی اور طاقت ہے کہ جو اس آگ کو بھی کنٹرول کرتی ہے. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا یہ شخص کہ جو 90 برس تک کفر کرنے والا اور ایک آخر وقت میں زندگی کے یہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے، اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا؟ شریعت اسلامیہ کی تعلیم جو ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ جس نے اپنے لیے توبہ کر لی ساری برائیوں کی، اس کی توبہ مقبول، اور جس نے آخر وقت میں بھی ایک نیکی کر لی، اس نیکی کو جو ہے اس کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. حدیث کے اندر ایک واقعہ اور آتا ہے، وہ بھی یاد آ رہا، بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے بے حساب قتل کیے تھے، بڑی نافرمان اور سرکشی کی زندگی اس کی گزری تھی. آخر وقت میں اس کو یہ خیال آیا کہ بھئی میں اپنی زندگی کی اصلاح کروں، اب میرا وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ معلوم یہ ہوا کہ فلانے شہر کے اندر یہ فلانے بستی میں ایک بزرگ ہیں، ایک عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں راستہ بتلائیں گے کس طرح تم کرنے سے تمہاری زندگی یہ بدل سکتی ہے اور اللہ راضی ہو سکتے ہیں. شرمندہ اتنی شرمندگی اپنی حرکتوں پر زندگی بھر کے کہ اب یہ فیصلہ ہے کہ مجھے بدل جانا چاہیے، میں جاتا ہوں. چنانچہ وہ چل پڑے گھر سے، اپنی بستی سے سفر کر کے جا رہے ہیں دوسری بستی میں کہ جہاں ایک عالم ہیں اور جن کے مشورے اور فیصلے پر آئندہ زندگی گزرنی. راستے میں ملک الموت آیا، روح قبض. اب روح تو قبض ہو گئی، لیکن اب وہ جو آئے وہ اعمال والے، جو فرشتے، جو حساب لینے والے، یا منکر نکیر کہیے، وہ آئے. اب وہ آنے کے بعد کہ بھئی اس کا حشر کس کے ساتھ ہونا، اچھوں کے ساتھ یا بروں کے ساتھ، کچھ معلوم نہیں. مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچا، اللہ میاں اس بندے کو کدھر ہم لے چلیں، کیا کن میں ان کا شمار ہوگا؟ تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمایا کہ زمین کو ناپو،
ये अपनी बस्ती से चला, ये बस उसका फासला जो है वो ज्यादा है, या जिस बस्ती के जब जा रहा था हिदायत के लिए उसका फासला ज्यादा है? नापो। जो नापा तो जिस बस्ती पे जा रहा था वो ज्यादा करीब थी बनिस्बत उस बस्ती के जो उसका अपना शहर है, जिसको छोड़कर आ चुका था। थोड़ा ही सा बारिश भर का फर्क निकला। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अपने गुनाह की जगह से दूर हो चुका और हमारी रहमतों की जगह से करीब हो चुका, लिहाजा हमारी रहमत वाले बंदों में इसको शामिल कर दो। अभी तो उसने बदला भी नहीं था अपने आप को, इरादा ही किया था, फैसला ही किया था। इसलिए मैंने कहा कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बिलाशुबा वो मग़फ़िरत फरमाने वाला और मेहरबान है। उसके बाद इंशाअल्लाह बाकी आइंदा व आखिर दवाना 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन। बला क़द जाअतक आयाती फ़कज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत वकुन्त मिनल काफ़िरीन। वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दह अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन। वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीन इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअु वला हुम यहज़नून। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइक हुमुल ख़ासिरून। क़ुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بلا شبہ وہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. اس کے بعد گناہوں سے، شرک سے، کفر سے جن کی معافی کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، تو معافی مانگ کر کیا ہونا چاہیے اور معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے یہاں فرماتے کہ وہ انیبو، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ. یہاں رب کا لفظ اور کم، ربکم، وہ خود اسی بات کو بتلانے کے واسطے کہ جیسے ماں باپ اپنے نالائق اولاد کو کسی وقت سمجھائیں کہ تمہاری نالائقیاں معاف ہو سکتی ہیں، آخر کو ہم تمہارے ماں باپ، ہم کوئی تمہارے دشمن تھوڑی، تم اگر صحیح رستے پر چلنے کا فیصلہ کر لو، وعدہ کرو، تو ہم آخر تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے سے تعلق ہے. تو یہ جو اس وقت وہ لفظ اثر کر سکتا ہے اور ان لفظوں کے اندر جو سینس ہے وہی یہاں ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آخر کو ہم تمہارے ہی تو رب ہیں. إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو. وہی معنی کہ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ گزشتہ صلوات اور آئندہ کے واسطے جو ہے وہ فیصلہ کرو اس بات کا کہ تم ٹھیک ہوگے، آئندہ نافرمانی نہیں کرو گے. تو نافرمان سے یہی کہا جاتا ہے بھائی آئندہ کے لیے تم اگر وعدہ کر لو اور پیچھے جو کچھ کیا اس پہ شرمندہ ہے تو ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں. آئندہ کے لیے توبہ کے یہ دو جز بڑے اہم ہیں. ان میں سے اگر ایک جز نہیں پایا جا رہا تو وہ توبہ نہیں ہے، چاہے 1000 دانے کی تسبیح لے کر توبہ کر لی جائے، جب تک کہ اس میں 2 جز نہ پائے جائیں. ایک تو یہ کہ گزشتہ صلوات والی بات کہ گزشتہ جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندگی ہے، اور آئندہ احتیاط جب تک کہ یہ جز نہ ہو. دوسرا کہ آئندہ جو ہے ہم کو یہ کام نہیں کرنا، تو جو ہو چکا اس پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ، یہ 2 جز توبہ کے لازمی جز ہیں. اس کے بغیر توبہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ کہے آئندہ بھی کروں گا، دل میں یہ ہے آئندہ بھی کروں گا، پھر موقع ہو اور جو ہو گیا اس کے لیے توبہ کرا، یہ توبہ نہیں ہے. یہ اسی طرح سے آئندہ نہ کرنے کا تو فیصلہ ہے، مگر جو ہو چکا اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی افسوس نہیں، یہ بھی توبہ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، میں ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا، 90 سال کا. اس میں وہ ایک مردانگی کی جو قوتیں ہیں وہ ختم ہو گئیں. اب میں آئندہ میں زنا نہیں کروں گا، میں آئندہ کہاں سے کرے گا جب اس میں طاقت ہی نہیں رہی. پیچھے جو کچھ ہو چکا اس کی کوئی شرمندگی نہیں، تو اس کو توبہ کیسے کہیں گے؟ توبہ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہو چکا، جو نافرمانی ہو چکی اس پر شرمندگی ہو اور آئندہ کے نہ کرنے کا فیصلہ ہو. اسی لیے بلکہ اگر اس کو یوں سمیٹ لیا جائے، اس 2 کو بھی ایک کر سکتے ہیں. حقیقتاً شرمندگی اگر ہے جو ہو چکا اس پر، تو آئندہ کے نہ کرنے کا فیصلہ خود بخود اس کے ساتھ ہے. اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ التوبۃ الندامہ، توبہ جو ہے وہ شرمندگی کا نام ہے. تو ڈیٹیل میں جائیں تو اس کے 2 جز ہیں.
اور اس کو سمرائز کریں تو وہ حقیقتاً ایک ہی چیز ہے. شرمندگی جو ہے جب حقیقتاً شرمندہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی ہے اس کے اندر. تو اس لیے حدیث میں ایک جز بتلایا گیا، اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرا جز خارج ہے، بلکہ دوسرا جز جو ہے وہ اس میں مرج ہے. تو اس لیے توبۃ الندامہ فرمایا گیا. تو یہاں اسی لیے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کرو اور اس کی فرما برداری میں لگ جاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، فرمایا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، مگر جو چیز کھلی ہوتی وہ کبھی بند بھی تو ہوتی. روڈ ہے مثلا، یہ روڈ ہے جس پر کوئی رکاوٹ نہیں، اس روڈ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روڈ کھلی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بند ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. کھلا ہوا لفظ کہاں بولتے ہیں؟ جس میں بند ہونے کی گنجائش. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈور کھلا ہوا ہے. کیا مطلب ہے ڈور کھلا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی وقت بند بھی ہو سکتا ہے. جو چیز کسی وقت بند ہو سکتی ہے اسی کے لیے لفظ کھلا ہوا بولتے ہیں. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب؟ کبھی بند بھی ہو سکتا ہے. اس کے بند ہونے سے پہلے جو ہے یہ توبہ کر لو اور فرما برداری میں لگ جاؤ. تو اس لیے اس کو کیا یہاں اس کو فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ آئے تمہارے اوپر عذاب، پھر تمہاری مدد نہ ہو. عذاب کے فیصلے سے، عذاب کے نفاذ سے پہلے جو ہے وہ مدد ہو سکتی ہے. مدد ہو سکتی کہ مطلب اللہ ہی کی مدد ہوگی، ظاہر اور کس کی ہوگی، لیکن وہاں اللہ میں ابھی مدد نہیں کریں گے جب عذاب آئے گا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور فرمایا اچھا صاحب وہ جو تھا کہ وَأَسْلِمُوا، فرما برداری کرو. تو ہم تو فرما بردار ہیں. یہودی سے پوچھو تم کیا کرتے ہو؟ نافرمان ہو؟ نہیں صاحب ہم تو فرما بردار ہیں. کرسچین سے پوچھو نافرمان ہو؟ نہیں صاحب ہم تو فرما بردار ہیں. تو وہ اسلمو جو ہے فرما برداری کرو، کیا صورت ہے اس کی فرما برداری کرنے کی؟ اس لیے فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور پیروی کرو، فالو کرو جو کچھ ہم نے اتارا اس میں سب سے بہتر بات کی. جو ہم نے اتارا اس میں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب آ گئے. اور احسن کے لفظ سے قرآن آ گیا. قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں میں احسن کتاب ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، احسن اس واسطے کہ ایک تو یہ کہ کئی وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ بچہ جو کنڈر گارڈن میں پڑھتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھائی کا وہ جز، وہ لیول بہت امپورٹنٹ ہے. مگر وہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے جو شخص، ظاہر ہے کہ وہ لیول جو ہے ایجوکیشن کا، وہ حصہ جو ہے ایجوکیشن کا، آپ اس کو احسن کہیں گے، افضل کہیں گے، بہتر کہیں گے، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ لائیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیوں؟ کوئی کہنے لگے صاحب آپ اس کو کیسے بہتر کہہ رہے ہیں، بغیر جو ہے کنڈر گارڈن کے تو یہاں پہنچ نہیں سکتے تھے. بالکل صحیح ہے، مگر یہ جو ہے چونکہ یہ امپروو کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہے کہ اب یہ ہائیسٹ لیول ہے، یہی افضل ہے. ٹھیک اسی طرح سے شریعت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہر زمانے میں آئی، اس وقت کی لوگوں کی صلاحیت کے مطابق آئی. یہ صلاحیتیں بڑھتی چلی گئیں، امپروو ہوتی چلی گئیں، اور اسی طرح سے شریعت میں بھی امپروومنٹ ہوتا چلا گیا. یہ یہاں تک کہ انسانیت اپنے اس لیول پر آ گئی کہ جو ہائیسٹ لیول ہے کسی کی کیپیبلٹی اور صلاحیت کی، انسانیت کے، تو اس کو قرآن پاک دیا گیا. اس لیے یہ احسن ہے کہ یہ ساری شریعتوں میں اعلیٰ درجے کی، وہ جو سب سے اوپر لیول کی یہ شریعت دی گئی ہے قرآن کی صورت میں. تو اس لیے اس کو احسن بھی فرمایا. اور بھی وجہ ہوں گی، ایک تو یہ کہ جامع ہے، مکمل ہے. نمبر 2 انسان کے نیچر کے مطابق ہے، اس میں کہیں جو ہے سختی اور کہیں نرمی. نرمی اتنی کہ سختی کا نام نہ ہو، سختی اتنی کہ نرمی کا نام نہ ہو. ان دونوں باتوں سے قرآن محفوظ ہے. سامنے آیا؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ صاحب شریعت عیسوی کے اندر ایک قانون ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص تمہارے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو تم اس سے کہہ دو کہ بھائی تو اور کر لے، اور زیادتی کر لے اگر کرنی ہے تجھے. اب تیری طبیعت اگر اسی میں خوش ہوتی ہے تو اور زیادتی کر لے. کسی نے ایک گال پہ تھپڑ مارا، تم دوسرا گال پیش کر دو کہ لے بھائی اور مار لے. یہ ان کے یہاں بڑی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ قانون نرم ہے
اتنا نرم ہے کہ اس میں سختی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو مزید ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار رکھنا، مگر اس کا ایک نقصان بھی ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ہر مزاج کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. کچھ تو اچھے مزاج کے ہوں گے، شریف الطبع ہوں گے، ان کو شرم آ جائے گی، اور کچھ جو ہوں گے وہ غنڈے قسم کے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا لے پھر ایک اور لے، یہ ہوگا نہیں ہوگا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج اس سسٹم کے اندر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ کو دیکھیے. شریعت اسلامیہ میں گرم اور سرد ہر طرح کے مزاج کے لوگوں کی رعایت سے احکام دیے گئے. فرمایا کہ کیا ہے وہ ما اصابکم نہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے برابر سرابر. تمہارا کسی نے $100 لے لیے ہیں، نہیں دے رہا ہے، جائیے کورٹ میں، اور جانے کے بعد ایک ایک پائی آپ وصول کر سکتے ہیں. کسی نے اگر دانت توڑ دیا تو دانت کے بدلے میں دانت توڑوایا جائے گا اس کا کورٹ سے. چنانچہ قرآن حکیم کے اندر ہے کہ کیا نام ہے، السن بالسن، کیا ہے وہ، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى نہیں وہ نہیں، وہ جس میں یہ ہے کہ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. یہ کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت. یہ حق ہے. کسی نے اگر پتھر مار کر توڑ دیا دانت، اس کا کورٹ میں مسئلہ جائے گا اور اس کا دانت توڑوایا جا سکتا ہے توڑنے والے کا، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کر شرارتاً یہ کام کیا ہے. خطان ہو گیا تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے. یہ قانون ہے. مگر اسی پر بس نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی کی کوئی صورت ہی نہیں، بس بدلہ ہی ہے قرآن حکیم میں نہیں، بلکہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا جہاں فرمایا فمن عفا، پھر جس نے معاف کر دیا، مطلب یہ بدلہ نہیں لے رہا ہے. پھر اتنا ہی نہیں، معاف ہی نہیں کیا. انجیل اس میں جو ہے شریعت عیسوی کے اندر تو صرف معاف ہی تھی. قرآن نے ایک اور آگے بڑھ کر کے تیسرا دروازہ کھولا ہے، وہ اصلح. معاف ہی نہیں کر دیا بلکہ اور اس کی اصلاح بھی کی، اس کی خیر خواہی کی، اس کے اندر برے اخلاق نکلوا کر کے اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ آئندہ کسی اور کو نہ ستائے. یہ ہے وہ اصلح. 3 لیول. ایک تو یہ کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے لے لیا جائے، دوسرا لیول معاف کر دیا جائے، تیسرا لیول اس کی اصلاح کی جائے. تینوں چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے بیان کرنے کے معنی کیا ہوں گے؟ تاکہ جتنے مزاج کے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ان کے مناسب جو ہے وہ معاملہ ہو، اور وہ سب اندرون قرآن ہو، اسی شیڈ کے اندر ہو جو قرآن کا ہے. یہ ہے قرآن کی جامعیت. اس واسطے احسن فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. فرمایا قبل اس کے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک. عذاب خداوندی کبھی بھی کسی دور میں، ہم کہتے ہیں پہلے زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، صاحب مشینیں نہیں تھی، ترقی نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، انجینئرنگ نہیں تھی، تو آج تو سب کچھ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آج بھی جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو سارے کمپیوٹر دھرے رہ جاتے ہیں اور ایک کو پتہ نہیں چلتا وہ عذاب آ بھی گیا بغتتن. اللہ کا عذاب اچانک آ جائے. یہاں عذاب سے مراد یا تو دنیاوی عذاب ہے یا قیامت کا عذاب ہے. قیامت کی ساری نشانیاں بتلائے جانے کے باوجود جب قیامت برپا ہوگی وہ لوگوں کے واسطے اچانک ہی ہوگی، اس وقت کے لوگوں کے واسطے. حالانکہ ہم کو ساری کتابوں کے اندر اس کی نشانیاں بتلا دی گئیں، یہ علامت ہوگی قیامت سے پہلے، یہ ہوگی، مگر تاریخ تو نہیں بتلائی، دن تو نہیں بتلایا، اس کا سال تو نہیں بتلایا کہ کیلنڈر ایئر کون سا ہوگا، یہ تو نہیں بتلایا. اس لیے نتیجہ کیا ہوگا؟ جب قیامت آئے گی وہ اچانک ہوگی. اس لیے فرمایا بغتتن وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. یعنی مطلب اس سے پہلے، اس وقت تو پتہ چلی جائے گا لیکن اس وقت سے پہلے جو ہے تم کو شعور بھی نہ ہوگا عذاب کے آنے کا. اس سے پہلے تم یہ سب کچھ کر لو. جب وہ عذاب آئے گا تو اس وقت کیا ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت یوں کہو ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. اس وقت کوئی شخص یوں کہنے لگ جائے ہائے افسوس، میں نے اپنے اوپر اللہ کی جناب میں بڑی زیادتیاں کی ہیں. علی ما فرطت فی جنب اللہ
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا صاحب. دیکھیے کبھی ایگزامینیشن ہال میں کہیں پہنچا ہو کوئی اسٹوڈنٹ، بھری کلاس ہے، اس میں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس، کچھ تو وہ ہیں کہ جو ان کے اسٹڈی ٹائم جو ہے اس میں ایک ایک وقت ان کا جو ہے ایک منٹ اور ایک گھنٹہ جو ہے انہوں نے اس کو واقعتاً استعمال کیا صحیح. تو اب ان کے سامنے جیسے ہی وہ کوئسچن پیپر آئے گا، ایگزامینیشن پیپر، کوئی مسئلہ نہیں، طبیعت خوش ہو جائے گی، یہ بھی میرا پڑھا ہوا، یہ بھی میرا پڑھا ہوا، یہ بھی پڑھا ہوا. اس کو تو یوں فیصلہ کرنا پڑے گا بھائی ساری چیز سب تو مجھے معلوم ہے، میں اس میں سے کس کا جواب دوں، دل یہ چاہے گا ہر ایک کا جواب دوں میں اگر ٹائم مجھے اجازت دے. ایک تو اسٹوڈنٹ وہ ہے، کوئی پریشانی نہیں بلکہ خوش. دوسرا اسٹوڈنٹ بالکل اس کے اپوزٹ، جس نے اسٹڈی ٹائم پورا ویسٹ کیا ہے، کھیلنے میں، کودنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں. کوئی اگر اس سے کہتا بھی تھا بھائی تم اپنا وقت مت ضائع کرو، ارے آپ تو بیوقوف ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، آنکھیں پھوڑتے ہیں، امتحان آئے گا دیکھی جائے گی ابھی کیا ہے. یہ ان کو بھی یہ جواب دیتا تھا، ان کو بیوقوف سمجھتا تھا کہ جو راتوں کو محنت کرتے تھے، اپنی نیندوں کو خراب کرتے تھے اسٹڈی میں. یہ دوسرا شخص جو ہے، جب اس کے سامنے وہ جو کوئسچن پیپر آئے گا ایگزامینیشن ہال میں، اس کے دل میں کیا کیا خیال آئیں گے اس وقت سوچ کے دیکھیے آپ. 3 ہی خیال آ سکتے ہیں. ایک تو یہ، ہائے افسوس میں نے وقت بڑا برباد کیا ہے، اور جو میرے ساتھی اچھے تھے، محنت کرتے تھے، میں تو ان کو بھی برا ہی کہتا تھا، انہی کا مذاق اڑاتا تھا، آج تو میں مذاق اڑانے کے قابل ہوں، ان کی کیا ہے. کنکھیوں سے ان کو دیکھے گا جنہوں نے محنتیں کی تھی، جن کی مذاق یہ اڑاتا تھا، آج وہ آرام کے ساتھ بڑے گوئیوں کے یہ کہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آج ان کو کنکھیوں سے دیکھ کر کہے گا ان کی میں مذاق اڑاتا تھا، ہائے افسوس آج تو میری حالت یہ ہو رہی ہے. دوسرا خیال کیا ہوگا، اجی میرے ابا اما نے مجھے نہیں کہا، اگر مجھے وہ کہا کرتے، روز مجھے ٹوکتے، تو میں اگر بیوقوفی کر رہا تھا تو میرے ابا اما کو تو بتانا چاہیے تھا، مجھے اگر پکڑ کر کے زبردستی بٹھاتے تو میں بیٹھ جاتا پڑھنے کے واسطے، مجھے ابا اما ہی نے کہا، ان کا بھی قصور ہے. دوسرا خیال آئے گا. تیسرا خیال یہ آئے گا، اگر مجھے آج کسی طرح سے چھٹی مل جائے کل تک کے واسطے، یہ جو پیپر ہے کل کے لیے پوسٹ پون ہو جائے، میں رات کو پوری رات جا کر کے ساری تیاری مکمل کر لوں گا، کل کو میں آ کر امتحان دوں. ایسی کوئی صورت ہو جائے تو ہو جائے. 3 خیال آ سکتا ہے. ان تینوں کو ذہن میں رکھ کر کے اب پڑھیے آپ اس کو، ان آیتوں کو. فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کوئی جان یوں کہے ہائے افسوس جو کچھ میں نے اللہ کے جناب میں زیادتی کی، اور میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، لمن الساخرین. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یوں کہو اللہ میاں مجھے ہدایت دیتے تو میں تو متقی ہو جاتا. آئی بات وہ نہیں، میرے ماں باپ اگر مجھے زبردستی مجھے بٹھاتے تو میں پڑھنے لگتا، اللہ ہی نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کرتا، ورنہ میں تو متقی ہو جاتا، پرہیزگار ہو جاتا. اور او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جس وقت عذاب ہی آ جائے سامنے، اس وقت عذاب کو دیکھ کر یوں کہو کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، پھر تو میں بالکل نیک بن جاؤں گا، ذرا میں اپنے ٹائم کو برباد نہ کروں گا. فاکون من المحسنین، یہ 3 باتیں آئیں گی اس وقت جس وقت کہ وہ اللہ کا عذاب سامنے آئے گا، حساب و کتاب ہو لے گا، وہ اعمال نامہ سامنے، اس کے بعد پھر وہ عذاب. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، فرمایا کیوں نہیں، ہم نے کوئی کمی چھوڑی تھی تمہیں بتانے میں، سمجھانے میں. قد جاءتک آیاتی، میری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچی، ایسا نہیں کہ تم کو بتایا نہیں گیا، تم کو سمجھایا نہیں گیا، ایک ایک بات تم کو بتلائی گئی. قد جاءتک آیاتی، آیات سے مراد یہ آیات قرآنیہ بھی ہیں، احکام شریعت بھی ہیں، اور آیات سے مراد دلائل قدرت بھی ہیں جو انسان کو جھجوڑنے کے واسطے. آیت کے معنی نشانی کے ہے نا، نشانی. تو چونکہ ہر آیت اس کی جو ہے وہ ایک نشان ہے اللہ کی طرف سے، اس واسطے اس کو آیت کہتے ہیں. تو آیات کا معنی صرف یہ وہ آیتیں نہیں قرآن پاک کی، یہ بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے دنیا میں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آیات ہیں. فرمایا کہ ہماری آیتیں، میری آیتیں تجھ تک آئیں، پھر کیا ہوا، فکذبت بها، تو بے خبر نہیں تھا، تو نے جھٹلایا.
ان کو رد کیا اور کسی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں جھٹلایا. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے فلاں صاحب باہر کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں آپ. کیوں؟ مثلاً یہ کہ میں واقف نہیں ہوں کہ وہ صاحب آئے ہوئے ہیں شکاگو کے اندر، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہو کہ وہ صاحب تو نیو یارک رہتے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں آپ، وہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ میرے دماغ میں بڑائی ہے، تکبر ہے، میں کسی بات مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اس لیے رد کر رہا ہوں. یہ دوسری صورت ہے. فکذبت بها، تو نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے. واستکبرت بها، تیرے اندر بڑائی تھی، تو نبیوں کی بات سننے تیار نہیں تھا، اور اسی طرح سے مصلحین اصلاح کرنے والوں کی باتیں سننے کو تیار نہیں، تو ان کو ذلیل سمجھتا تھا. اس واسطے تو نے تکبر کیا تھا، تو میری باتوں کو نہیں مانا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اتفاق سے ایک آدھ بات میں یہ نہیں ہوا، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک تو پوری جماعت کافرین میں شامل تھا. اتفاق سے نافرمانی تو کوئی بھی کر لیتا ہے، اتفاق سے جو ہے یہ کذب اور تکبر تو کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ تو سر سے لے کر پیر تک کافروں کے اندر گھسا ہوا تھا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن اے پیغمبر یا اے انسان، تَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ